پی ٹی آئی کی مشکلات ہمیں جوائن کیا ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے. شفیع صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابصار صاحب ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. آپ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ مشکلات میں کافی اضافہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی. کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ مفاہمت کے راستے پہ جائے گی یا مزاحمت ابھی جاری رہے گی؟ مشکلات اتنی پڑ گئی ہے کہ اب ہر مشکل آسان لگ رہی ہے ابصار صاحب. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کی اچھا. بات ہے تو ہم ذہنی طور پہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہم نے جو مشکلات دیکھی ہے 9 اپریل سے لے کے آج تک، تو ہم تقریباً ہر چیز کے لیے تیار ہیں. میں نے کل بھی ایک میڈیا ٹاک میں یہ بات کی کہ اب 2 آپشنز پہ یہ غور کر رہے ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے. جس طریقے سے انہوں نے پنجاب اسمبلی سے ایک قرارداد بھی پاس کروائی ہے، یہ بہت غلط ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے. ہماری خیبر پختونخوا میں اس وقت 3/4، اگر ہم یہاں پہ کسی جماعت پہ پابندی قرارداد منظور کروا لیں تو یہ میسج کیسے جائے گا؟ تو ہم تقریباً ہر چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو گئی ہیں، جس پہ محمود خان اچھزئی صاحب نے بھی شرکت کی، علامہ ناصر صاحب نے بھی شرکت کی. ہم مختلف آپشنز پہ سوچ رہے ہیں، اور جو اس وقت ایک بربریت اور فسادیت کا دور ہے، تو ہم اس دور میں تمام چیزوں کے لیے مینٹلی طور پہ تیار ہیں. تو میں ابھی فیصل وافدہ صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی پر پابندی ڈیلے ہو سکتی ہے اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہوش سے کام لے اور سیاست کو سیاسی انداز سے کرے، نہ کہ تخریبی انداز سے، انتشاری انداز سے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ابصار صاحب بات بڑی سمپل ہے. دیکھیں، ہم نے کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر دیا کہ جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا رہے ہیں. پھر اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات کریں، سہیل آفریدی صاحب نے کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے جس پہ یہ گورنر راج کی بات کرتے ہیں؟ یا صوبے میں ایسے کون سے حالات ایسے بن گئے ہیں جس پہ گورنر راج لگانا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزوں کی اچھی طرح ہمیں سمجھ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا مقابلہ یہ کر نہیں سکتے. پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر پہ پابندی لگائی، پھر ان کے بیانات پہ پابندی لگی، اب ان کی ملاقات پہ پابندی ہے. ملاقات پہ پابندی کا بڑا سمپل سا ریزن ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی بیان اس وقت باہر آئے، کیونکہ جس دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیوزڈے ہو چاہے وہ تھرسڈے ہو، تو ساری پاکستانی جو قوم ہے وہ اڈیالہ کی طرف نظریں ان کی ہوتی ہے اور وہ منتظر ہوتے ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ وہاں پہ ایک ہر درمی کی سچویشن ہے، کیونکہ کورٹ کے احکامات ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہو، وکلا کی ملاقات ہو، اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب سے ملے. وہ پاکستان کے پاپولر لیڈر ہے، سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر ہے، تو وہ ان کا بنیادی حق ہے، اور جو کورٹ نے خود دیا ہوا ہے، کورٹ کے احکامات ہے. تو یہ غیر قانونی کام تو یہ کرتے ہیں، غیر آئینی کام تو یہ کرتے ہیں. پابندی کی بات جہاں پہ ہو رہی ہے، جہاں پہ گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، تو ان دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم تمام تر سچویشن کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں. میں اس دن اپنے سیل میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیل ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے سکرینز لگے ہوتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ چینلز دکھائی دیتے ہیں. تو میں اس چینلز پہ اس سکرینز کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں 6 سے 7 سکرینز پر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری تھی. ایک سائڈ پہ مصطفیٰ کمال صاحب تھے، ایک سائڈ پہ اون صاحب تھے، ایک سائڈ پہ بلوچستان کے 2 وزراء تھے، ایک سائڈ پہ ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی. تو یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. اب یہ بڑی ناگزیر ہو گئی ہے. تو یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم بڑی کلوزلی واچ کر رہے ہیں، اور ہماری اسٹریٹجی اس کے لیے بالکل تیار ہے. ایسی کوئی بھی صورت بنتی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگتی ہے یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی طرف ہی چلتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کے لیے ہم بھرپور ہماری تیاری ہے، اور ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. کیا تیاری ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، وہ جو کارڈز ہیں وہ ابھی ہم نے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. اس پہ چار آپشنز ہم زیر غور ہے. اس پھر میں کارڈ گیم ہوگی نا، بات تو وہی آگی نا، پھر کارڈ گیم ہے. آپ کوئی مفاہمت کی بات نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کہتے بات چیت سے راستہ نکالیں گے. نہیں، ہم تو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کب انکار کیا مذاکرات سے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی لوگ اس میں آ جائے. کارڈ میں کوئی مفاہمت کارڈ بھی ہے؟ بالکل مفاہمت کارڈ بھی ہے. اور ہم دیکھیں پہلا سٹیپ تو وہ لیں گے نا. ہم پہ یا پابندی لگائیں گے یا گورنر راج لگائیں گے. تو غیر آئینی اور غیر قانونی کام تو پہلے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک یاد کروں ایک چیز، چھوٹا سا مفاہمتی سٹیپ تھا کہ عظمیٰ خان صاحبہ کو ملاقات کی اجازت دی گئی خان صاحب سے. وہ باہر نکلے، پھر وہ ٹویٹ ہوا اور بہت سخت ٹویٹ. اس کے بعد سے حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب بھی ان کو مفاہمت
کا موقع دیتے ہیں یا آگے سے وار کرتے ہیں اور سخت وار کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے جہاں تک عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات کی کہانی ہے، دیکھیے اس ٹائم خان صاحب کو 1 مہینے سے انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ہوا تھا، اور ہمیں سب سے بڑی تشویش جو تھی وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھی۔ جب عظمیٰ خان صاحب اندر گئی ہیں تو ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا گیا، اور خان صاحب کو انہوں نے 1 مہینے سے آئسولیشن میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ نہ کسی انسان سے مل سکتے تھے، نہ کسی انسان سے بات کر سکتے تھے۔ تو اس سچویشن میں جب آپ کسی کو مینٹل ٹارچر کرتے ہیں یا اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بندے کو غصہ بھی آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، سخت بات ریئیکشن سخت بات تو اس ہوتی کا ہے، مطلب تھوڑا ہے، غصے سے کوئی تیز بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیسا بزرگ لیڈر غصے میں غصہ دلا کے ان سے کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے، کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ نہیں جی، یہ تو 3 سالوں سے ان کے آپ نے حربے دیکھے ہوں گے، کون سا حربہ خان صاحب پہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ شروع میں یہ ان سے ڈیل مانگ رہے تھے، NRO مانگ رہے تھے، وہ ہم نے نہیں دی۔ پھر خان نہیں، صاحب کی میرا بشرا سوال یہ بی ہے بی کہ کو آپ انہوں نے، جسٹیفائی کرتے ہیں ان کے اس ریاکشن کو اور اس ٹویٹ کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کا جو بھی ٹویٹ ہوگا، جو بھی ان کا بیان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہوگی۔ وہ ہمارے لیڈر ہیں، عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر ہم MNAs ہیں، MPs ہیں، سینیٹرز ہیں، ہم سب عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے۔ ان کا جو بھی بیانیہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ سٹینڈ لے گی، اور ہم سب اس کے ساتھ سٹینڈ لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بیانیہ تو وہی ہے نا جو خان صاحب کا ہے، اور جو ٹویٹ کیا انہوں نے، تو اس کے اس ماحول میں پھر کیسے مفاہمت ہوگی؟ پھر مفاہمت کارڈ کدھر گیا؟ دیکھیں مفاہمت کے لیے ایک ماحول چاہیے ابصار صاحب، مذاکرات کے لیے ایک ماحول چاہیے۔ ایک ماحول سائڈ میں پہ نے آپ آپ کو ہمارے بتایا نا لوگوں کہ کو انہوں نے اٹھاتے ہیں۔ دیا، انہوں نے ملاقات کروا دی، ملاقات کے بعد نتیجہ انہوں نے ملاقات تو پہلے یہ ہمارا کہا تھا بنیادی اور نتیجہ یہی قانونی نکلے حق گا، تھا اور وہی ابصار نکلا۔ صاحب، اگر انہوں نے ہماری ملاقات کروائی بھی بالکل ہے، یہ بالکل ہے، وہ تو بالکل ہے، ہمارا قانونی حق ہے۔ 302 کا جو بالکل ہے، ملزم ہوتا ہے وہ بھی اپنی فیملی بالکل سے ہے، مل سکتا ہے، لیکن جو یہ ہٹ درمی دکھا لیکن رہے ہیں، جس قانون، طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں، بارہا یہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ 10 دفعہ آ چکا ہے، وہ ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ پچھلے ہفتے بھی ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ 16 اکتوبر سے ان کی وکلا کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تو بنیادی جو ہماری حقوق ہے، یا جو بنیادی حقوق جو ایک قیدی کے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیے جا رہے اس ملک میں۔ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر غصہ دلایا جائے گا تو غصہ کر جائیں گے اور مفاہمت نہیں کریں گے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ پھر تو جھگڑا ہی ہے نا۔ نہیں، ہم نے کب نہیں کہا کہ ہم مفاہمت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے لیے نہیں ماحول نہیں، ہونا ٹویٹ کی چاہیے۔ بات دیکھیں، سارا مسئلہ تو ٹویٹ سے اور ویلاگر سے ہے نا جو باہر بیٹھے ہیں۔ اصل مسئلہ تو وہی، آپ دیکھیں میں اس دن سن رہا تھا، ایک سپیس سن رہا تھا، اس میں یہ سہیل افسار آفریدی صاحب کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں ابھی چیف منسٹر، ان کے خلاف اتنی سخت گفتگو، اتنی گندی زبان استعمال کیے جا رہے تھے یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں۔ تو اس سے تو پارٹی کو اور آپ جیسی یہاں پہ جو لیڈرشپ سٹرگل کر رہی ہے اس کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے، کیوں نہیں آپ لوگ اس کو ایڈریس کر رہے؟ دیکھیں ابصار صاحب، جو ہینڈلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان کے اکاؤنٹ کا جو ہینڈل ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ باہر جتنے بھی یوٹیوبرز بیٹھے ہیں، ویلاگرز بیٹھے ہیں، ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تو ایک سوشل میڈیا ہے جس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا ہے، یا جو ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے تو وہ تو ہمیں بھی رگڑ دے دیتے ہیں۔ تو تحریک، دیکھیں سوشل میڈیا پہ کسی کا ہاں کنٹرول ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ دیا ہاں، رگڑا انہوں جو نے، لیکن جب آپ اکاؤنٹس ہم سے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ اور آپ کا PTI آفیشیل کا اکاؤنٹ، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی کچھ تو یہ لوگ لے کے آگے چلتے ہیں، جو یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کو آپ اون نہیں کر رہے، اور وہ آپ اس پہ آ نہیں رہے کہ وہ غلط تھا، وہی تو غلط تھا، نہیں، وہ بنیاد تو وہی ہے نا۔ ہم ان لوگوں کو ہم عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کو بھی آن کریں گے، ہم تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں آن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو آن نہیں کرتے۔ بہت ہاں ٹھیک ہے، جس سارے کو آپ اون کر رہے یوٹیوبرز ہیں ہیں، اسی میں تو بہت غلط سارے بات اسی سے تو کہی ویلاگرز ہیں، جاتی ہے، بہت یہ سارے تو میں کہہ رہا ایکس ہوں۔ میں کافی سارے اکاؤنٹس ہیں۔ دیکھیں اس میں ایسی کوئی اتنی بڑی غلط بات تو کوئی نہیں کہی گئی۔ کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان صاحب کے پارٹی کے ساتھ جو ہوا، جو عمران خان صاحب کے ساتھ اہلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی بریتھنگ سپیس نہیں مل رہی، ہم اپنا جھنڈا نہیں ہاں اٹھا ٹھیک ہے، سکتے، ہم لیکن اپنا وہ پینل فلیکس نہیں اٹھا سکتے، الیکشن ایک کمیشن آف شائستہ پاکستان طریقے سے بھی ہماری تو ہو سکتا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کو نہیں مانتا، تو ایک اس پہ مہذب بات کرنی طریقے سے بھی چاہیے۔ ہو سکتی ہے یہی بات، تو یہ بات ایک یہی بات ہم ایک تو مہذب اور شائستہ طریقے سے بھی ہو پچھلی سکتی ہے۔ ہم تو پچھلے 3 سال سے اس زیر عتاب ہیں۔
3 ٹھیک ہے سالوں سے ہمیں سب کچھ سہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے تو پھر بھی آئین اور قانون کو ہاتھ ٹھیک میں ہے نہیں لیا. ہم تو پھر بھی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی پارٹی کو, اپنی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم پھر بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے کیسز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب عدالت سے بھی ہمیں ہمارے کیسز نہ لگتے ہوں, عدالت سے بھی کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے خلاف آتے ہوں, ہمارے لیڈر کو بھی ٹھیک ہے ان کے بنیادی حقوق نہ مل رہے ہوں, ان کے فیملی کو بھی ان کے بنیادی حقوق نہ مل رہے ہوں, تو یہ ساری چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے. تالی ایک ہاتھ سے تو ٹھیک نہیں ہے بجتی.